استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ آپ دل سے خواہشات کا بت نکال دو تو یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ جو لوگ تبلیغ سے اصلاح نہیں پکڑتے وہ محبت سے اصلاح پکڑ لیتے ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اگر صرف انصاف بھی ہونا ہے تو پھر رحمت کسے کہتے ہیں؟ جس کو تم بھول گئے وہ مر گیا، جس کو تم نے یاد رکھا وہ کبھی نہ مرا۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کا حکم ہے۔ جو دل کے ساتھ چلتے ہیں انہیں کائنات میں صرف دلبر ہی نظر آتے ہیں۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ پیغمبروں کا سب سے بڑا اعجاز یا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کریم کو دکھائے بغیر منوا لیا۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ ادا کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ درود پڑھنے کے دوران اگر رکعت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ درود پاک زبان پر جاری ہو تو سمجھو کہ سکون مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کسی انسان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے تو وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی ہے۔ جس مستقبل کے لیے تم پریشان ہو سکتا ہے اس مستقبل میں تم موجود ہی نہ ہو۔ اگر تم آج سے شکر ادا کرنا شروع کرو تو سمجھو کہ حالات آج سے بہتر ہو گئے۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو انہیں وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ جہاں تمہاری پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا بھی اللہ کا شکر ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکے اور دین کا علم دو تاکہ برباد نہ ہو۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ انسان کو معاف کر دینے والا اپنی معافی کا انتظام کرتا ہے اور بڑے لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ غم میں اللہ کی یاد آئے اور درود پاک زبان پر جاری ہو تو سمجھو کہ غم نے تمہیں سرفراز کر دیا۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔
جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اس دل میں آگ کا کوئی سوال نہیں۔ جس نے یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ کی، وہ قیامت تک نہیں بخشا جائے گا۔ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اور اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو اور اللہ کے محبوب کی محبت مانگو، گناہ خود بخود تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو دو فیصلے ہوتے ہیں، یا تو خود بدلہ لے لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ تم کسی کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہو، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ درود شریف خاموشی کا رستہ ہے، اس کا سفر آنسوؤں کا سفر ہے، تہجد کا سفر۔ دعا کرو کہ زندگی انسان کی خدمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی عبادت میں گزرے۔ جو شخص ضرورت کے وقت محبت کو ترک کر دیتا ہے، وہ کبھی وفاداری نہیں پا سکتا۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمت کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورتیں پوری کیا کرو۔ اللہ نے پوری کائنات میں صرف ایک ہستی پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی عادت اپنائیں، اس سے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ غم آ جائے تو سمجھو کہ تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنہیں گمراہ کرنا ہو، انہیں وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ درود شریف زبان پر جاری ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ نصیب ہو گیا ہے اور ادب سے فیض ملنا شروع ہو گیا۔ تمہاری تقدیر وہ نہیں جو تمہارے ہاتھ پر لکھی ہے، یہ آدھی تقدیر ہے۔ آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پر لکھی ہے جسے تمہیں ہاتھ ملاتے ہو۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو توبہ کر لیں، مگر جس کو گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ وہ مسافر جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملی اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔